سر آپ نے کہا تھا کہ ضرورت کے علاوہ جانوروں کو مارنا غلط ہے، یعنی صرف مخصوص مقاصد کے لیے وغیرہ۔ تو آج کے دور میں ایک انسان سبزی خور بن کر بہت آرام دہ اور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ذائقے کی تسکین کے لیے جانور کو مارنا غلط ہے؟ بھائی پرسنہ کا سوال بہت اہم اور متعلقہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ضرورت کے بغیر کسی جاندار کو نہ ماریں، لیکن بیکٹیریا اس میں شامل نہیں، تو مسلمان جانور کیوں مارتے ہیں؟ ان کے بقول ایک MBBS طالب علم ہونے کے ناطے آپ گوشت کے بغیر بھی صحت مند رہ سکتے ہیں، تو پھر صرف ذائقے کے لیے ہی جانوروں کو کیوں مارا جائے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے، ایک مسلمان بالکل سبزی خور رہ کر بھی بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے۔ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ کے لیے لازمی فرض ہے کہ آپ گوشت کھائیں یا نان ویج کھائیں۔ آپ بالکل سبزی خور رہ کر بھی بہت اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں، آپ ان تمام جانوروں کو کھا سکتے ہیں جو آپ کے لیے حلال ہیں، وہ تمام چوپائے جانور جو آپ کے لیے حلال ہیں، سوائے ان کے جن کا نام لے کر استثناء کیا گیا ہے۔ اللہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان کا گوشت کھا سکو۔ اللہ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں ایک نشانی ہے، ان کے جسموں سے تمہارے لیے دودھ نکلتا ہے جسے تم پیتے ہو اور ان سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، اور ان کے گوشت میں سے بھی تم کھا سکتے ہو۔ تو جب خالق اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گوشت کھانے کی اجازت دی ہے تو ہم اسے کیوں نہ کھائیں؟ اب آپ کے دلائل کی طرف آتے ہیں کہ اس گوشت میں آپ چونکہ MBBS کے طالب علم ہیں اور میں بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں نے بھی MBBS کیا ہے۔ بطور MBBS طالب علم آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ امینو ایسڈز جسم میں نہیں بنتے جنہیں ضروری امینو ایسڈز کہا جاتا ہے۔ ایسے 8 امینو ایسڈز ہیں۔ اب ان ضروری امینو ایسڈز کو بیرونی خوراک میں دینا ضروری ہے۔ اگر آپ انہیں اپنی خوراک میں شامل نہیں کرتے تو یہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زمین پر کوئی سبزی ایسی نہیں ہے جو آپ کو تمام 8 ضروری امینو ایسڈز فراہم کرے، کوئی سبزی نہیں۔ واحد غذا جو آپ کو تمام 8 ضروری امینو ایسڈز فراہم کرتی ہے وہ گوشت، مچھلی اور گوشت والی غذائیں ہیں۔ گوشت والی غذا پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے، یہ وٹامنز اور آئرن سے بھرپور ہے، یہ صحت مند ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو بغیر گوشت کھائے بھی صحت مند رہ سکتے ہیں۔ آپ رہ سکتے ہیں، صحیح خوراک لے کر اور چیک اپ وغیرہ کروا کر آپ رہ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ صحت مند نہیں رہ سکتے، لیکن جب یہ غذا صحت مند ہے تو پھر اس سے پرہیز کیوں؟ لوگ جو وجہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جانوروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس پر بعد میں آئیں گے۔ اب اگر آپ جڑی بوٹی کھانے والے جانوروں جیسے گائے، بکری، بھیڑ کے دانتوں کا جائزہ لیں تو ان کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، وہ صرف سبزیاں کھاتے ہیں، وہ کبھی گوشت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کبھی نہیں۔ اگر آپ گوشت خور جانوروں جیسے شیر، چیتا، ببر شیر کے دانتوں کا جائزہ لیں تو ان کے دانت نوکدار ہوتے ہیں، ان کے دانت تیز اور نوکدار ہوتے ہیں، وہ صرف گوشت کھاتے ہیں، وہ کبھی گھاس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر آپ انسان کے دانتوں کا جائزہ لیں، اگر آپ آئینے میں دیکھیں، اگر میں آئینے میں دیکھوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چپٹے دانت بھی دیے ہیں اور نوکدار دانت بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو پھر ہمیں نوکدار دانت کیوں دیے؟ اب آپ میڈیکل کے طالب علم ہیں، نوکدار دانت گوشت کھانے کے لیے ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ سبزی خور جانوروں جیسے گائے، بکری، بھیڑ کا نظام ہضم گوشت ہضم نہیں کر سکتا، وہ صرف سبزیاں ہضم کر سکتی ہے۔ شکاری جانوروں جیسے شیر، چیتا، ببر شیر کا نظام ہضم صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے، وہ سبزیاں ہضم نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کا نظام ہضم، اور آپ چونکہ میڈیکل کے طالب علم ہیں جانتے ہیں کہ ہم گوشت بھی ہضم کر سکتے ہیں اور سبزیاں بھی، گوشت بھی۔ اگر اللہ چاہتا کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو ہاضمہ ایسا کیوں بنایا کہ ہم دونوں کھا سکیں؟ لیکن فطری طور پر ہمارے پاس یہ نظام موجود ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہندو مذہبی کتابیں انہیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے قرآن کا حوالہ دیا تھا۔ اگر آپ ہندو مذہبی کتابیں پڑھیں بھائی، اگر آپ منوسمرتی باب نمبر 5 آیت نمبر 30 سے 31 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور کھانے کے لیے اور کچھ کھائے جانے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ منوسمرتی باب نمبر 5 آیت نمبر 31 میں ہے کہ اگر آپ جانور کی قربانی دیتے ہیں تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ منوسمرتی باب نمبر 5 آیت نمبر 39 سے 40 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور قربانی کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اگر آپ قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ قتل نہیں کر رہے۔ منوسمرتی باب نمبر 5 آیت نمبر 41 سے 42 میں لکھا ہے کہ ایک برہمن جس کے پاس علم ہے جو جان بوجھ کر جانور کی قربانی دیتا ہے تو نہ صرف وہ جانور جنت میں جاتا ہے بلکہ وہ برہمن بھی جنت میں جاتا ہے۔ مزید برآں رگ وید کتاب نمبر 10 بھجن نمبر 27 آیت نمبر 2 میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں تو میرے لیے ایک بڑا بیل تیار کرنا۔ مزید برآں رگ وید کتاب نمبر 10 بھجن نمبر 28 آیت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اندر کہتا ہے کہ میرے لیے بیل کھانے کے لیے تیار کرو، بھینسیں بیل کھانے کے لیے۔ اور اگر آپ مہابھارت انوشاسن پرو باب نمبر 88 پڑھیں تو اس میں بھی یہی ذکر ہے، اور یہ منوسمرتی باب نمبر 3 آیت نمبر 266 اور 270 میں بھی لکھا ہے۔ یدھشٹر نے بھیشم سے پوچھا کہ ہمیں یجنا، پوجا یا قربانی میں کیا دینا چاہیے تاکہ ہمارے آبا و اجداد خوش ہوں؟ تو بھیشم جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ جڑی بوٹیاں اور سبزیاں دیں تو ہمارے آبا و اجداد 1 مہینے کے لیے خوش ہوں گے۔ اگر آپ مچھلی دیں تو وہ 2 مہینے کے لیے خوش ہوں گے۔ اگر آپ گوشت دیں تو وہ 3 مہینے کے لیے خوش ہوں گے۔ اگر آپ خرگوش دیں تو وہ 4 مہینے کے لیے خوش ہوں گے۔ اگر آپ بکرے کا گوشت دیں تو وہ 5 مہینے کے لیے خوش ہوں گے۔ بیکن سے وہ 6، ہرن سے 7 اور پرندوں سے 8 ماہ خوش رہیں گے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے۔ یہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے۔ اس میں مزید لکھا ہے کہ اگر آپ بھینس دیں تو وہ 11 مہینے کے لیے خوش ہوں گے، اور اگر آپ گائے دیں تو وہ 12 مہینے کے لیے خوش ہوں گے، اور اگر آپ گینڈا دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہیں گے۔ تو ہندو مذہبی کتابوں کے مطابق بھی آپ کو نان ویج کھانے کی اجازت ہے، جس میں ایک گائے کا گوشت بھی شامل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تمام حوالے موجود ہیں، آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ اب اس کے منطقی پہلو کی طرف آئیں کہ انسانوں کو، جانوروں کو نقصان کیوں پہنچانا چاہیے جب ہم بغیر نان ویج کھائے بھی زندہ رہ سکتے ہیں؟ لوگ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جانوروں کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پودے کو مارنا کم گناہ ہے کیونکہ پودے میں زندگی نہیں ہوتی۔ یہ منطق تھی۔ پہلے ہندو رشی منی بھی نان ویج کھاتے تھے، وہ گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے، لیکن وہ اہنسا فلسفے والے جین مت کے لوگوں سے متاثر ہو گئے جو یہ مانتے تھے کہ پودوں میں زندگی نہیں ہوتی، اس لیے پودے کو کھانا جانور کو کھانے کے مقابلے میں کم گناہ ہے۔ لیکن آج آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ پودوں میں بھی زندگی ہوتی ہے۔ اب منطق بدل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا بھائی ذاکر، ہم مانتے ہیں کہ پودوں میں زندگی ہے، لیکن پودے درد محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے پودے کو مارنا جانور سے کم گناہ ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ پودے بھی درد محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں بھی اعصابی نظام ہوتا ہے۔ وہ رو بھی سکتے ہیں، وہ خوشی بھی محسوس کر سکتے ہیں، وہ اداسی بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن پودے کی چیخ انسان نہیں سن سکتا کیونکہ انسان صرف سن سکتا ہے ایسی آوازیں جو 20 سائیکل فی سیکنڈ سے لے کر 20,000 سائیکل فی سیکنڈ کے درمیان ہوں۔ اس سے کم یا زیادہ آوازیں وہ نہیں سن سکتے۔ آپ خاموش ڈاگ وسل کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ کتا 40,000 سائیکل فی سیکنڈ تک سن سکتا ہے، اور وسل کی فریکوینسی انسان کی سننے کی حد سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 20,000 سائیکل فی سیکنڈ سے اوپر، لیکن 40,000 سائیکل فی سیکنڈ سے کم ہوتی ہے۔ مالک وسل بجاتا ہے، انسان نہیں سن سکتا، کتا سنتا ہے اور آ جاتا ہے۔ اسی طرح پودے بھی روتے ہیں، لیکن ہم سن نہیں سکتے، صرف اس لیے کہ ہم نہیں سن سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انہیں تکلیف دے سکتے، اگر آپ اسے تکلیف دینا کہتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس نے مجھ سے بحث کی اور کہا، بھائی ذاکر، میں آپ سے متفق ہوں، پودوں میں بھی جان ہے، پودے بھی درد محسوس کر سکتے ہیں، لیکن پودوں میں صرف 2 یا 3 حواس ہوتے ہیں، جانوروں میں 5 حواس ہوتے ہیں، اس لیے پودے کو مارنا جانور کو مارنے کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے بھائی، بحث کی خاطر میں آپ سے متفق ہوں، پودوں میں 2 یا 3 حواس ہیں، جانوروں میں 5 حواس ہیں، لیکن فرض کریں کہ آپ کا ایک بھائی ہے، وہ پیدائشی بہرا اور گونگا ہے، اس میں 2 حواس کم ہیں، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے کوئی آ کے اسے مار دیتا ہے، تو کیا آپ جج کے پاس جا کر کہیں گے حضور قاتل کو کم سزا دیں کیونکہ میرے بھائی میں 2 حواس کم تھے؟ آپ تو کہیں گے اسے زیادہ سزا دیں، وہ معصوم تھا، بے گناہ تھا۔
اس نے میرے بھائی کو کیسے مار دیا؟ تو اسلامی منطق اس طرح نہیں چلتی کہ دو حواس کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ قرآن سورہ بقرہ کی آیت 168 میں اللہ فرماتا ہے دی گئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو اچھا ہے وہ کھائیں، جو نہیں وہ نہ کھائیں۔ اگر آپ غور کریں تو اگر آپ ان مویشیوں کو نہ ماریں تو ان کی زندگی کا چکر بہت چھوٹا ہے، وہ بہت تیزی سے افزائش نسل کرتے ہیں۔ اگر آپ مویشیوں کو کھانے کے لیے نہ ماریں تو مویشیوں کی آبادی زیادہ ہونے کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ گائے اور بکری دونوں بہت تیزی سے افزائش نسل کرتی ہیں، اور اگر کوئی بھارتی نان ویج نہیں کھانا چاہتا تو مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نان ویج نہیں کھانا چاہتے بھائی تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذاتی طور پر میں خوش ہوں، کیونکہ اگر سارے بھارتی اور ہندو نان ویج کھانا شروع کر دیں تو گوشت کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ میرا نام روی ہے اور میں IIT کا طالب علم ہوں۔ آپ نے کہا محبت۔ اب میرا احساس یہ ہے کہ اگر میں خدا سے محبت کرتا ہوں تو یہ سب ایمانداری اور دیگر جو اچھی خوبیاں آپ نے بتائیں، یعنی ایک انسان میں ہونی چاہیے، اللہ کے سچے بندے میں ہونی چاہیے، وہ ساری خوبیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ تو کیا یہ اہم اصول جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، کیا یہ اصول اپنانا ہم سب کے لیے ضروری ہے؟ اگر میں اپنے دل سے اللہ سے سچی محبت کرتا ہوں تو کیا یہ بات میرے لیے کافی نہیں ہے کہ میں ہر حال میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں؟ بھائی نے سوال ہندی میں کیا ہے، میں اس کا ترجمہ انگریزی میں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے، وہ خود بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، انسان اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ ساری اچھی خوبیاں جو میں نے ایمانداری اور خیرات کے بارے میں بتائیں آ جاتی ہیں خود بخود۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن میں بیان کردہ احکامات پر عمل کرنا چاہیے؟ کیا یہ ایک شرط ہے؟ بھائی اگر سب کچھ خود بخود آ جائے تو آپ خود بخود قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کریں گے، لیکن سب کچھ ہر کسی کے لیے خود بخود نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میری ماں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو۔ نہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ماں، لیکن جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ میری ماں کہتی ہے میرے لیے گلاس پانی لے آؤ۔ ماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں پانی کا گلاس نہیں لاتا، میں بیمار ہوں، برائے کرم کچھ گولیاں لے آؤ۔ ماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر میں اپنی ماں کے احکامات پر عمل نہیں کرتا تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ یہ بیکار ہے، یہ صرف زبانی دعویٰ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایمان لانے کے دعوے پر تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ضرور آزمایا جائے گا۔ چاہے آپ کہیں کہ اللہ سے محبت ہے یا ایمان ہے، آزمائش لازمی ہے۔ بس یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اب جب آپ امتحان دینے جاتے ہیں، اگر آپ کو امتحان کے اصول و ضوابط معلوم نہ ہوں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی امتحان میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امتحان کا کون سا حصہ ہے، اور پھر آپ اسی حصے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کچھ چیزیں پیدائشی طور پر انسان میں ہوتی ہیں، میں آپ سے متفق ہوں۔ کچھ چیزیں، خصوصیات جیسے ایمانداری، سخاوت، یہ پیدائشی طور پر آتی ہیں، اللہ نے یہ رکھی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ شراب نہ پینا پیدائشی طور پر نہیں آتا، کچھ چیزیں جیسے سخاوت پیدائشی طور پر آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کچھ چیزیں پیدائشی طور پر ہوتی ہے۔ جوئے سے بچنا پیدائشی نہیں ہوتا، ہمیں بس اللہ کے احکامات ماننے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پڑھیں گے آپ یہ امتحان کیسے پاس کریں گے؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو؟ کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ سر ولیم مور کے مطابق جو اسلام کے سخت ناقد تھے انہیں لکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ پہلے تو وہ مجبور ہو گئے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، کہ زمین پر کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو پچھلے 12 صدیوں سے قرآن کی طرح پاکیزہ اور محفوظ رہی ہو۔ یہ بات انہوں نے 200 سال پہلے کہی تھی، حتیٰ کہ ایک ناقد بھی اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ یہاں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اسے یہ کہنا ہی پڑا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باقی تمام کتابوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی وحیاں نازل فرمائیں۔ نام لے کر آپ کو 4 معلوم ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، ان پر سلام ہو۔
زبور وہ وحی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، ان پر سلام ہو۔ انجیل وہ وحی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، ان پر سلام ہو۔ اور قرآن آخری اور حتمی وحی ہے جو آخری اور حتمی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت 38 میں فرماتا ہے ہم نے ہر دور میں وحی بھیجی ہے، اور بھی بہت سی وحییں نازل کی گئیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ سب تحریف کا شکار ہو گئیں۔ صرف قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اصل احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کریں، اور اگر آپ ہندو ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اسے کیسے ثابت کروں، تو آپ کو اتوار 18 جنوری کو میرے لیکچر میں آنا ہوگا جس کا موضوع ہے ہندو مت اور اسلام میں مماثلتیں۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اسلام اگر آپ پوری دنیا کے مذاہب اٹھا لیں، ان کو ایک سائڈ پر رکھے اور اسلام کو دوسرے سائڈ پر، تو اسلام کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کیونکہ اسلام تمام لوگوں کو یکساں حقوق دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے امن، اور امن پوری دنیا میں جو امن کا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ آپ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں یا جتنے بھی مغربی ممالک آپ دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سلسلے میں اسلام کے اوپر تانزنی کرتے ہیں، اور ان پر جو ہے نا عجیب سے دعوے اور الزام وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیشہ اسلام نے ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کی، قل هو اللہ احد۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا پس منظر کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح اسلام کا جو کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو آپ کو ایک اللہ کا وحدانیت کا درس دیتا ہے، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ یقیناً آپ کو جو ہے نا غلط راستے پر لے جائے گی، اور آپ کو غلط چیزوں کے بیسک سکھائے گی۔ یعنی کلمے میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہم ہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی بات آپ مانیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیراً لوگوں کو خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا۔ اب بشیر کا مطلب، خوشخبری دینے والے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی 100% اسلام کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً آپ کی یہ دنیا بھی اچھی ہوگی، اور اس دنیا کے علاوہ جو آپ کی دوسری زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہوگی۔ اگر آپ اس کو نہیں اپناتے اور اگر آپ اس کی طرف نہیں جاتے تو یقیناً یہ آپ کی ہی ناکامی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی طرف جائیں گے تو ہرگز کامیابی آپ کی طرف نہیں آئے گی، نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ ملے گا اس سے۔ تو بھائیو دوستو، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو وحدانیت کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقے ہیں ان میں دونوں جہانوں کی کامیابی، یعنی آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہیں، ان میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہے تو یہ قابل قبول ہے، ورنہ یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اسلام کا جو عمارت ہے، دین اسلام، وہ اس کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، یعنی نماز آپ قائم کریں، اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت دینے والے ہیں اور نذیر یعنی ڈرانے والے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے تو آپ کو کیا ملے گا آخرت میں؟ جہنم اور جہنم کے عذابات۔ تو یہ ڈرانا اس لیے نہیں کہ آپ ڈر جائے اور آپ اس پر ایمان نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ حق کی طرف نہیں آئیں گے اور حق کو نہیں اپنائیں گے تو ان کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ تو بھائیو دوستو، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا،
امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.